بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے، کیا بچوں کو بلوغت کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے؟ جی ضرور کرنا چاہیے۔ یہ والدین کی، ٹیچروں کی ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے اور اصلاح والی نیت سے اور سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو بچوں کے فہم کے مطابق ان کو ضرور آگاہ کریں۔ جس طرح کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 40 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا لکم مثل الوالد، میرا تعلق تمہارا ساتھ والد جیسا ہے، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اولاد کی تعلیم والد کے ذمے ہے۔ جس طرح والد اپنے بچوں کو سمجھاتا نا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا اذا ذهب احدکم الى الخلاء، اور پھر مثال دے کر، جب تمہارا کوئی ایک واش روم میں جائے، فلا یستقبل القبلہ، قبلہ رو بھی نہ ہو، ولا یستدبرها، قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے، ولا یستنجی بیمینہ، دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، اور وکان یامر بصلاۃ احجار، اللہ کے نبی علیہ السلام 3 ڈیلوں کا حکم کا استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے، ونہا عن الروث والرمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوبر، ہڈی، اس سے استنجا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ مثال دی ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل، عبادات کے مسائل، نمازوں کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ لین دین کے مسائل، ہر طرح کے مسائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو، مطلب بیٹا ہے اس کو احترام کے حوالے سے، کہ جب آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش آ جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو شرم و شرمی، ہم بھی شرمائیں، ٹیچر بھی شرمائے، تو یہ اس طرح کے احکامات بچہ پھر کس سے سیکھے گا؟ اپنی سوسائٹی سے، اپنے یاروں سے؟ وہ تو پھر جو سمجھائیں گے وہ سمجھے گا۔ بچہ بالغ ہو رہا ہے، اس کو زیر نابال ہیں، اس کے متعلق اس کو احسن انداز سے تعلیم دیں کہ ان کو کیسے آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں سنن ابی داؤد کے اندر 5868 نمبر حدیث ہے، اور میں ان کے بستر الگ کر دیں، جب ان کی عمر لوگوں کے قریب پہنچیں، فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر بھی الگ کر دیں۔ اور اسی طرح ماں بیٹیوں کو سمجھائے، بچی جب لوگوں کے قریب پہنچتی ہے، جو اس کا حیض کا مینسز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کو بتلائے۔ بچیوں کو استحاضہ کی بیماری لگ جاتی ہے، جس کو عام بلیڈنگ بولتے ہیں، کہ عام دنوں میں بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرے کہ اس کی پاکی بلیدگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ماں سیکھے اور پھر بچیوں کو سمجھائے۔ اور جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کیا بات کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، یقیناً اللہ کی ذات حق بات کہنے سے نہیں شرماتی۔ تو میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھیں۔ کہتی ہیں فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اس پہ غسل ہوگا؟ کس قدر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت کے ساتھ یہ مسئلہ پوچھا، تاکہ آنے والی بیٹیوں کے لیے، امت تک کی خواتین کے لیے اس مسئلے میں رہنمائی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر احتلام نہیں ہوتا تو یہ بچے کی مشابہت کبھی ماں سے کبھی باپ سے یہ کہاں سے ہو جاتی ہے؟ یہ دین کا مسئلہ تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مذاق میں بات نہیں ڈالی، نہ صحابیات نے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ بتلایا۔ ہاں اس پہ بھی غسل ہے، جس طرح مرد کو احتلام ہو جاتا ہے اس پہ غسل ہے، ایسے ہی عورت کے اوپر بھی غسل ہے۔ یہ بنیادی مسائل والدین، باپ بیٹوں کو، ماں اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ جب آپ کی یہ عمر ہو جاتی ہے اور آپ ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، شریعت آپ کے لیے کیا حکم جاری کرتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے خواہ وہ بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔